السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زاویہ اسکول سسٹم گول باغ ملتان۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 14 اور 15 ہے۔ اس کے اندر ہم سورۃ انفال کے رکوع نمبر 5 کی آخری 3 آیات پڑھیں گے۔ پہلے الفاظ کے معنی دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم۔ اذ منی جب، انتم تم، بالعدوۃ الدنیا، عدوہ کہتے ہیں کنارے کو، دنیا کہتے ہیں قریب کو۔ بالعدوۃ الدنیا تم بدر کے قریب، جس وقت تم مدینے سے قریب کی جانب تھے، وهم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ جو تھے وہ سے مراد وہ کافر، وہ بدر سے مدینے سے دور کی جانب تھے۔ والرکب، رکب سے مراد قافلہ کہتے ہیں، قافلے سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ اسفل منکم، تمہارے نیچے کی جانب سے جا رہا تھا، یعنی سمندری راستے سے نکل رہا تھا، جو معروف راستہ تھا اس کو چھوڑ کر غیر معروف راستے سے نکل رہا تھا۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم اس وقت کوئی وعدہ کر لیتے تو البتہ اس وعدے پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر، یعنی تم یا تو جلدی پہنچ جاتے یا دیر سے پہنچ جاتے، یعنی تمہارا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ ولیکن لیقضی اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا اس کام کو، کان مفعولا، جس کا ہو کر رہنے والا تھا۔ اس وجہ سے لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ، ویحیی من حی عن بینہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھیں جس نے زندہ رہنے دلیل کے ساتھ۔ وان اللہ لسمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر کفار کو بھی خواب دکھلایا، مسلمانوں کو بھی خواب دکھلایا۔ کفار نے نیند کے اندر خواب کی حالت میں یہ دیکھا کہ مسلمان تعداد میں بہت کم ہیں اور ہم زیادہ ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہی خواب مسلمانوں کو دکھلایا کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں اور کفار تھوڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہم نے خواب میں ایک دوسرے کو کم اس وجہ سے دکھایا کہ اگر تمہیں زیادہ دکھلاتے تو تم بزدل ہو جاتے اور جھگڑا کرنے لگ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بزدلی اور جھگڑے سے بچا لیا۔ اذ یریکہم، جب اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں دکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے فی منامک، تمہارے خواب میں، قلیلا، تھوڑا کر کے۔ ولو اراکہم، اور اگر اللہ تعالیٰ دکھلاتا تمہیں ان کو کثیرا، زیادہ کر کے، لفشلتم، تو تم بزدل کرتے، ولا تنازعتم، اور تم جھگڑا کرنے لگ جاتے، فی الامر سے مراد معاملے میں، ولیکن، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلم، بچا لیا، کس سے بچا لیا؟ جھگڑے سے اور بزدلی سے۔ انہ علیم بذات الصدور، علیم کہتے ہیں جاننے والے کو، بذات الصدور، دلوں کی باتوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہیں دکھلایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس وقت، اذ التقیتم، جب تم آمنے سامنے ہوئے، یعنی جب جنگ ہو رہی تھی، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو دکھلایا ان کو، فی اعینکم، تمہاری آنکھ کے اندر، قلیلا، تھوڑا کر کے، ویقللکم، اور تھوڑا کر کے دکھلایا تم کو، فی اعینہم، ان کی آنکھ میں، یعنی تمہاری آنکھ میں ان کو تھوڑا کر کے دکھایا اور ان کی آنکھ میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا۔ اس وجہ سے لیقضی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے، امراً، اس کام کو، کان مفعولا، جس کا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف، ترجع، لوٹنا ہے، الامور، تمام کاموں کا، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم مدینے سے قریب کی جانب پر تھے اور کافر جو تھے وہ دور کی جانب پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے اتر رہا تھا، اور تم جنگ کے لیے آپس میں قرار کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے سے تقدیم و تاخیر کرتے۔ تقدیم و تاخیر سے مراد یہ ہے کہ تم وقت پر نہ پہنچ سکتے۔ ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا جو کام ہو کر رہنے والا تھا، اسے کر ہی ڈالے تھا، تاکہ مرے بصیرت پر، یعنی جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر، یعنی جس نے مرنا ہے وہ بھی بصیرت پر، یعنی دلیل کے ساتھ مرے، اور جس نے زندہ رہنے وہ بھی دلیل جان کر زندہ رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے، یعنی بزدل ہو جاتے، جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں تک واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ اللہ کو جو کام منظور تھا اس کو کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف سے۔ یہ آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے، لیکچر نمبر 14 اور 15۔ اس کو آپ نے یاد بھی کر لینا ہے اور کاپی اور رجسٹر پہ لکھ بھی لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔